ایک تو یہ ہے کہ مکمل انصاف جو ہے وہ بالکل پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک مینڈیٹ ہے، لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ بھی تو انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اگر اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس نے اس کے مطابق کرنا ہے جو اس کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہو۔ اب اس کیس کے اندر اسپیسیفک جو کنٹروورسی تھی وہ یہ تھی کہ کیا پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتی تھی کہ پی ٹی آئی بیکڈ مینڈیٹ ہے تو اتنا ہی اس معاملے کے اندر انہیں اشور تھا، چلے آپ 8 فیبرری سے پہلے والے معاملات ابھی فور دا ٹائم بینگ آپ چھوڑ دیں، کہ حالانکہ آپ کی ریزرو سیٹس کا پروسیس جو ہے جب الیکشن شیڈول سیکشن 57 58 کے نیچے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ آپ ریزرو سیٹس جمع کرواتے ہیں، پھر آپ کو کامن سمبل ملتا ہے، پھر وہ آپ کو پارٹی ٹکٹس ملتا ہے، پھر آپ کو ٹکٹس کے اوپر آپ لڑتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد جو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جس کی اسمبلی کے اندر پریزنس ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اب اس کیس کے اندر مان لیا جائے کہ جی پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس جو تھے وہ آئے اور ان کے پاس 3 دن تھے، جو 16 سے لے کے 18 تک 3 دن تھے جب الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا اور انہوں نے کیا۔ اب ان 3 دن کے اندر اگر یہ پی ٹی آئی اتنی ہی سمجھتی تھی کہ ہم انٹائٹل ہیں تو انہیں ایس آئی سی کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر یہ 93 کے 93 اس بات کے اوپر انہیں ایشور تھا کہ ہمارا ہے، تو پھر ان کے پارٹی کے جو اس وقت چیئرمین ہے یا لیڈر آف دا اپوزیشن ہے انہیں بھی ایس آئی سی کا ہی ڈکلریشن دینا چاہیے تھا کہ ہم نے اسی طرف ہی جانا ہے۔ تو وہ ایک لیگل پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل بلنڈر تھا جو اگینسٹ دی پلین لینگویج آف دی کانسٹیٹیوشن تھا۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی نے ایک میں سمجھتا ہوں ایک سٹربن ایٹیٹیوڈ کیا کہ جب آپ ای سی پی کے اندر ایس سی سی کو لے کے گئے، آپ کو ایک ریزلٹس نظر آیا 4-1 سے آپ کے خلاف آیا، آپ نے پھر جو چوائس آف فورم تھا وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر خود کیا کہ جی شاید پشاور ہائی کورٹ ان کے بقول بڑا انڈیپینڈنٹ نیوٹرل اور باقی صوبوں کے اندر بڑا انفلوئنس ہے، وہاں سے انہیں 5-0 سے جو ہے وہ ایک ججمنٹ آئی۔ پھر یہ ایس آئی سی کو سپریم کورٹ کے اندر لے کے گئے اور سپریم کورٹ کے اندر بھی جا کے فرام دا لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تک ٹل جو ہے ان کا سٹینس یہ تھا کہ ایس آئی سی ہی انٹائٹل ہے۔ ایس آئی سی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو آرٹیکل 51(6)(d) کے اندر فال کرتی ہے، آرٹیکل 106 کے اندر فال کرتی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہاں کے اوپر جو سپریم کورٹ نے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کام جو ہے آئین کی جو دوسری شقیں جس کی کنٹروورسی ان کے پاس گئی تھی، آرٹیکل 51 ہے یا 106 ہے یا اس کے بعد سیکشن 104 ہے یا رول 94 ہے، ان کے اندر اس کے ریک کرنا تھا، ان کے اندر رہتے ہوئے تکنیکی جواز ہے نہ تکنیک نہیں، ان کے اندر آرٹیکل 187 کے اندر جو گنجائش تھی وہ دینی چاہیے تھی۔ آرٹیکل 17 تو کنٹروورسی کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اگر آرٹیکل 17 کنٹروورسی کا حصہ ہوتا تو پہلے دن پی ٹی آئی جو ہے آرٹیکل 17 کو لے کے ای سی پی کے پاس جاتی، ہائی کورٹ کے پاس جاتی، سپریم کورٹ کے اندر جاتی، اور انٹل کینلیس کسی جگہ ایز اے امپلیڈمنٹ کے طور پہ بھی آتی۔ نہ انہوں نے امپلیڈ کیا، نہ انہوں نے پریئر کی، نہ انہوں نے گئی۔ اب جو سپریم کورٹ نے آپ فیصلہ کیا نا، جس کو میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ 200 سال کے اندر نہیں آیا، وہ فیصلہ جو آیا وہ اسی طرح کا فیصلہ آیا جو 10-12 آپ کو پچھلے 8-7 سال کے اندر آئے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔